بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت۔ فصل دوم، حدیث نمبر 159۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما رأيت مثل النار نام حاربها ولا مثل الجنة نام طالبها، رواہ الترمذی۔ ترجمہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا کہ میں نے دوزخ کی آگ کے مانند نہیں دیکھا، یعنی ایسی شدید و ہولناک چیز نہیں دیکھی کہ اس سے بھاگنے والا سوتا ہے، اور جنت کی مانند نہیں دیکھا کہ اس کا طلب کرنے والا سوتا ہے۔ تشریح، یعنی دوزخ کے عذاب سے جیسا کہ بھاگنا چاہیے اس طرح لوگوں کا عمل نہیں، بلکہ بھاگنے کے بجائے سوتے ہیں، اور دوزخ سے بھاگنے کا مطلب یہ کہ اپنے کو گناہوں سے بچایا جاوے اور نیک اعمال میں سستی نہ کرے۔ اسی طرح جنت کی نعمتوں کی طرف جس طرح رغبت کے ساتھ دوڑنا چاہیے اس طرح عمل نہیں، بلکہ دوڑنے کے بجائے سوتا ہے، اور جنت کی طرف بھاگنے کا مطلب یہ کہ نیک اعمال کا اہتمام کیا جاوے اور گناہوں سے بچا جاوے۔ حدیث نمبر 160۔ وعن ابی ذر رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انی ارى ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون، اطأت السماء وحق لها ان تأطأ والذي نفسي بيده ما فيها موضع 4 اصابع الا وملك واضع جبهته ساجدا لله والله لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا وما تلذذتم بالنساء على الفرشات ولخرجتم الى الصعودات تجأرون الى الله قال ابو ذر يا ليتني كنت شجرة تعضد، رواہ احمد والترمذی وابن ماجہ۔ ترجمہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا کہ جس چیز کو دیکھتا ہوں تم نہیں دیکھتے، یعنی علامات قیامت اور حق تعالی کی صفات قہریہ، اور جس بات کو میں سنتا ہوں تم نہیں سنتے، یعنی احوال آخرت کے اسرار اور قیامت کی ہولناکیاں اور عذاب و دوزخ کی شدت۔ آسمان آواز بلند کرتا ہے اور اس کو آواز کرنے کا حق ہے۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، آسمان میں 4 انگل جگہ بھی ایسی نہیں جہاں فرشتے اللہ تعالیٰ کے لیے اپنا سر رکھے سجدے میں نہ پڑے ہوں۔ اگر تم کو اس بات کا علم ہو جائے جس کو میں جانتا ہوں تو تم بہت کم ہنسو اور زیادہ رو، اور نہ عورتوں سے بستروں پر لذت حاصل کرو، اور جنگلوں کی طرف اللہ تعالیٰ سے نالا و فریاد کرتے ہوئے نکل جاؤ۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد غلبہ خوف سے فرمایا کاش میں کوئی درخت ہوتا جس کو کاٹ ڈالا جاتا۔ تشریح، بعض فرشتے قیام میں ہیں اور بعض رکوع میں اور بعض سجدے میں ہیں، اور اس حدیث میں صرف سجدے کا تذکرہ ہے، تو ممکن ہے کہ یہ صورت ایک آسمان کے ساتھ ہو، واللہ اعلم۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول کہ کاش میں درخت ہوتا، اس طرح کے اقوال اور بھی اکابر اصحاب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہیں۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کاش میں بکری ہوتا اور ذبح کر کے مجھے کھا جاتے۔ دوسرے صحابی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کاش میں پرندہ ہوتا جہاں چاہتا چلا جاتا اور کچھ احکام شریعت اس پر نہیں۔ اور یہ حضرات وہ ہیں جن کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے بشارت جنت کی دی گئی تھی، تو پھر اوروں کو کیا کہیے۔ اگرچہ وعدہ مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم کا، لیکن خوف درگاہ بے نیازی کمر توڑے ڈالتا ہے، آسمان آواز بلند کرتا ہے۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ ازدحام و ہجوم ملائکہ سے آسمان چر چر بولتا ہے۔ حدیث نمبر 161۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من خاف ادلج ومن ادلج بلغ المنزل الا ان سلعة اللہ غالیۃ الا ان سلعة اللہ الجنۃ، رواہ الترمذی۔ ترجمہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شخص آخر شب میں دشمن کی غارت گری سے خوف رکھتا ہے اول رات ہی میں بھاگتا ہے تاکہ دشمن سے نجات پائے، اور جو شخص اول رات میں بھاگتا ہے منزل پر پہنچ جاتا ہے۔ خبردار اللہ تعالیٰ کی متاع بہت مہنگی ہے، خبردار اللہ تعالیٰ کی متاع جنت ہے۔ تشریح، یہ مثال بیان فرمائی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آخرت کی راہ چلنے والوں کی کہ شیطان ہر سالک کے پیچھے لگا رہتا ہے، اور نفس اور خواہشات باطلہ ایمان و دین پر ڈاکہ ڈالنے والے ہیں۔ بس جس نے ہوشیاری سے راستہ طے کیا اور اپنی نیت کو خالص رکھا وہ شیطان سے امن میں ہوا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ خبردار خدائی سودا بڑا مہنگا ہے، یعنی آخرت کی راہ بہت مشکل ہے، تھوڑی سعی سے نہیں حاصل ہوتی، یعنی خوب محنت کرو آخرت کے لیے، اور جنت اللہ تعالیٰ کی متاع ہے جس کی قیمت نیک اعمال ہیں۔